السلام علیکم، وی نیوز سے میں ہوں وقاص خان اور میرے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب۔ اچھا فردوس صاحب، یہ بتائیے گا کہ وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، جیسے گزشتہ روز مولوی صاحب نے آپ کی سٹنگ ایم این اے نے آ کر پی ٹی آئی چھوڑ دی، تو یہ بتائیے گا آپ بھی گرفتار رہے، آج آپ کو جیل بھیجنے کو حکم دیے، تو اس دوران کوئی آپ پر پریشر ڈالا گیا پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے؟ مجھے معلوم ہے کہ میں جس مٹی کا بنا ہوں میں اس مٹی میں جانا پسند کروں گا، فنا ہونا پسند کروں گا، تبدیل ہونا نہیں کروں تو گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پر پریشر ڈالا گیا ہے؟ چھوڑیں، ڈالا یا نہیں ڈالا گیا، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے نامعلوم افرادوں میں مجھے کس ایف آئی آر میں لا کے رکھا گیا، اے ٹی سی میں وہ 900 یا 500 یا 200 نامعلوم افراد جن کا لکھا گیا تھا میرا نام ہے اس ایف آئی آر میں۔ کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ میرا یہ حال دیکھیں، میں اس قابل ہوں کہ میں کوئی ٹیررزم کا ایکٹ کروں، کہ میں کوئی گاڑیاں جلاؤں، کہ میں پتھراؤ کروں؟ میرے پتھر میری زبان ہے، میری پتھر میری سوچ ہے۔ اگر اس پہ کوئی مجھے ٹیررسٹ کہنا چاہتا ہے کہے، اگر میں اپنے آپ کو پاکستانی نہ سمجھوں، میں نے اپنی زندگی جو ہے اس وطن نے مجھے جو کچھ بنایا ہے وہ اسی وطن نے بنایا ہے، اور میں فنا بھی اسی وطن کے لیے ہوں گا۔ اچھا میں نیا پاکستان کا خواب لے کے چلا تھا، میں پاکستان تبدیل کرنے دیکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتا ہوں، اور میرے نزدیک اس وقت بھی پورے پاکستان میں عمران خان سے دیانتدار، ایماندار، وفادار اور ویژن رکھنے والا لیڈر باقی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کوئی بھی سامنے کھڑا کر دو، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ٹیررسٹ کہہ دینا بہت آسان کام ہے۔ پی ٹی آئی کو اینٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں 27 سال کے بعد۔ 27 سال لگے تمہیں پہچاننے میں ہمیں کہ ہم ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں؟ ہم نے بندوقیں جمع کی ہوئی ہیں، ہم نے ملٹری کیمپ بنائے ہوئے ہیں، ہماری یونیفارم فوج ہے مولانا فضل الرحمان کی طریقے سے۔ کس چیز سے تم ہمیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ وہ پاکستانیوں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، وہ نوجوان جو خواب لے کے آئے۔ اچھا، یہ 9 تاریخ کو جو واقعات ہوئے، جس طرح حملے ہوئے، اس کو پی ٹی آئی تو ڈسکون کر رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے سماج میں؟ دیکھیے، میں کہتا ہوں مستقبل کا کسی کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے حاضر کے لیے اس کے ماضی کو دیکھ لو۔ 27 سال میں کتنی بسیں جلائی ہیں میں نے، 27 سال میں کتنی املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ کوئی تقریر دکھا دیں جس کے اندر یہ دکھے پی ٹی آئی کا لیڈر کہہ رہا ہو کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پارٹ آف دی کنورسیشن سیو کر کے کہ کہیں چلے جاؤ احتجاج کرنے کے لیے۔ حق ہے میرا احتجاج کرنا، اگر میں کوئی ناانصافی ہوتے دیکھوں گا، حق ہے۔ پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن کی، آرٹیکلز کی۔ دیکھیں تو پہلے چیپٹرز میں ہیں کہ آج میری وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ اچھا، رول آف لا ہے۔ پاک فوج کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور جو اس دن عوام کی جانب سے کیا گیا اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا مجھے پاک فوج کے حوالے سے کیا کہوں گا؟ پاک فوج پاکستان کی تقریباً واحد انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے۔ پاک فوج کے اندر کیا ہر فرد جو ہے وہ پاک و صاف ہے؟ نہیں ہے۔ من حیث الادارہ قومی اثاثہ ہے، افراد، فرد ان میں بھی بگڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ کہیں فرشتے تو نہیں پیدا ہوئے۔ تو جس طرح معاشرے میں خرابی ہوتی ہے، فوج کو بھی اپنے اندر کی خرابیاں دور کرنی چاہیے۔